چینی حکومت کی جانب سے غیر مسلمانوں پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس کے تحت بہت سے مسلم بچوں کو ایک منظم طریقے سے ان کے والدین سے الگ کر کے یتیم خانوں اور اقامتی اسکولوں میں رکھا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد مسلم بچوں کو ان کی تہذیب و ثقافت سے دور رکھنا ہے۔ گزشتہ برس یہ خاتون اپنے بچوں کے بغیر والد کی عیادت کے لیے ترکی گئی تھیں، اور جب واپس آئیں تو پایا کہ حکومت ان کے بچوں کو سرکاری ہاسٹل بھیج چکی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ انہیں اپنے بچوں سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ کھانوں سے لے کر کپڑوں تک سب کچھ چین کا ہی ہے۔ یہ لوگ ہمارے بچوں کو چینی تہذیب و ثقافت سے مانوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خواب تھا کہ میں خود اپنے بچوں کی پرورش کروں اور انہیں اپنی تہذیب و ثقافت سے آراستہ کروں، لیکن افسوس ایسا نہ ہوا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن میری آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے ہوں۔ چین کا موقف ہے کہ اگر غور بچے مسلم تہذیب و ثقافت کے تحت پروان چڑھے تو وہ مستقبل میں بدامنی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے تحت غریب اور لاچار بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ مستقبل میں انتہا پسندی کی راہ سے بچیں اور ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ چین نے اس علاقے میں معاشی ترقی کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ہمارا مقصد خطے میں استحکام، ترقی، ہم آہنگی اور پرامن زندگی کو یقینی بنانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نسلی علیحدگی پسندوں اور انتہا پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کریں۔ چین کے ایک انقلابی شاعر اور مصنف نے اپنی تحریروں میں چینی حکومت کی اس پالیسی پر نکتہ چینی کی تھی۔ حکومت نے انہیں اس کی سزا یہ دی کہ گزشتہ 5 برسوں سے اب تک وہ اپنے 5 بچوں کی آواز سننے سے بھی محروم ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ چینی حکام نے میرے 2 بچوں کو ہلاک کر دیا اور ایک بیٹی کو ہاسٹل بھیج دیا گیا ہے، لیکن وہ کبھی اپنے گھر واپس نہیں آ سکتی۔ یہ تو موت سے بھی بدتر ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ ہم تو زندہ رہے لیکن اپنے والدین، بچوں، بیوی اور بھائی بہن سے ملاقات تک نہیں کر سکتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کا یہ طریقہ شمالی امریکہ اور آسٹریلیا کے استعماری طاقتوں کے طرز عمل کی طرح ہے۔ اس خطے میں کثیر آبادی غیر مسلمانوں کی ہے جہاں حالات کشیدہ رہتے ہیں۔ چین اپنے مغربی صوبے سنکیانگ میں کشیدگی کا ذمہ دار علیحدگی پسند گروپوں کو ٹھہراتا ہے۔